زوال کا شکار اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کے فرامین کو چھوڑ دیا، دل سے جذبہ جہاد ختم ہو گیا۔ ایک وقت تو وہ بھی تھا کہ ایک عورت کی آواز پر محمد بن قاسم کہاں سے چلا اور سندھ کے اندر آیا اور 18 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر کے جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ان کا مضبوط تھا اور جذبہ جہاد ان کے اندر زندہ تھا اور بیدار تھا۔ تو میرے بھائیو، آج ہماری صفوں کے اندر ہمیں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد تھا تو مسلمانوں نے اندلس کے اندر، قرطبہ کے اندر اور افریقہ، مصر اور ایران کے اندر فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ لیکن جب کفار نے اور یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے تو سب سے پہلے کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا مال و زر خرچ کیا، اور مال و زر خرچ کرنے کے بعد انہوں نے دین فروش علماء پیدا کیے، دین فروش علماء پیدا کیے کہ جنہوں نے آ کر امت کو تقسیم کر دیا فرقہ واریت کے اندر، ایک دوسرے کے اندر کفر کے فتوے لگائے۔ اور پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مسلمان وزراء کو اور مسلمان حکمرانوں کو اور فوج کے کارندوں کو انہوں نے خریدا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدیوں تک مسلمان کفار کے اوپر حکمرانی کرنے والے، پھر اندلس کے اندر، قرطبہ کے اندر، اور پھر اسی طرح فلسطین کے اندر وہ شکست فاش مسلمانوں نے کھائی ہے کہ جس کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جتنے بھی علماء تھے ان کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکایا، جو مسلمانوں کا علمی ورثہ تھا اس کو جلایا، اور پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ مسلمانوں کا جو علمی ورثے کا جو کتب خانہ تھا اس کو دریا کے اندر ڈالا۔ تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب اس کو دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا تو اس کی سیاہی سے وہ دریائے نیل وہ سیاہ ہو گیا، اور مسلمانوں کو قتل کر کے دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا، ان کے خون سے وہ دریائے نیل کا پانی سرخ ہو گیا۔ اور یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنی عورتوں کے حسن و جمال اور ان کی عزت کو استعمال کیا، اور پھر مسلمان آپس میں تقسیم ہوئے، اور پھر مسلمان تقسیم ہونے کے بعد انہوں نے ایسے شکست فاش کھائی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، اگر تم اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں کرو گے، فرقہ واریت کے اندر اگر تم بٹ جاؤ گے، اگر تم اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالو گے، نبی کے احکامات کو نہیں مانو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ خوف پیدا کریں گے، اور کفار کا جو رعب اور دبدبہ ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور کفار کے دلوں کے اندر سے مسلمانوں کا جو رعب اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، آج ان بنیادی اسباب کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ خامیاں کیا ہیں؟ قرآن حکیم کے احکامات کو جو چھوڑا، نبی کے احکامات کو جو چھوڑا، ہم جو فرقہ واریت کے اندر بٹ گئے ہیں، شراب نوشی، زنا اور اس طرح مختلف قسم کے گناہ جو آج ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے اندر ایک ایسی مضبوط قوم اور جماعت ہونی چاہیے کہ جو کفار کے سامنے سیسا پلائی اور دیوار بن سکے۔ اور پھر تیسری بات، ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ اسباب دیکھ لیے اور ان کا حل ڈھونڈ کر اگر آج ہم نے نکال لیا تو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے گی۔ وہ صحابہ کرام اس وقت جو کیسر و کسرا، آج جس کو ہم ایران کہتے ہیں، اس وقت کا وہ سپر پاور تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس کو اپنی پاؤں کی خاک بنایا اور اپنے پاؤں کے اندر اس کو روندا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا اور اللہ کے نبی کے احکامات کے اوپر پختہ یقین تھا، اور دلوں کے اندر جذبہ جہاد تھا۔ تو میرے بھائیو، آج مسلمان جو زوال کا سبب ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ لہٰذا آج ہمیں چاہیے کہ
ان اسباب کو ہم دیکھ کر ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں، اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کسی قسم کے تفرقے کے اندر نہ پڑیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو اگر ہم تھام کر مسلمان بن کر اور مومن بن کر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل